بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ ہمارے اس کورس کا آج نیا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 16 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 17واں سبق، اور نورانی قاعدہ کی آج ہم تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں، اور پچھلے سبق آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ آگے جتنے بھی سبق آئیں آپ کو وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اگر پچھلا سبق آپ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگا تو آگے والا سبق آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جب بھی کوئی بھی سبق یاد کریں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے پھر آگے والے سبق کو آپ پڑھیں۔ جب آپ کو پیچھے والا سبق یاد نہ ہو تو آگے والے سبق کو آپ بالکل بھی نہ پڑھیں۔ آج کے سبق میں ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے اور حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزم کسے کہتے ہیں اور جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں، اور جزم والا حرف کس طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب مڑا ہوا کس طرح کا ہوگا؟ جیسے یہ یا کے اوپر سائن پڑا ہوا ہے چھوٹا سا دال کا ہے کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں جزم۔ کسی حرف کے اوپر اس طرح کا سائن آ جائے اس کو ہم جزم کہیں گے۔ اب جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے ہم اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ ایک ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ہوتا، ایک ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر جزم پڑی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، جزم والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ پہلے کوئی بھی متحرک حرف آئے گا اس کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا جزم والا حرف۔ اگر اس سے پہلے کوئی حرف نہیں پڑا ہوا متحرک حرف تو ہم جزم والے حرف کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب حروف قلقلہ کی طرف آتے ہیں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور قلقلہ کب ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف قلقلہ ہوتے ہیں 5۔ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب یہ مجموعہ یاد کر لیں، قطب جدن، تو یہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو توڑ کر پڑھ سکیں گے۔ قاف، طا، با، قطب، جیم، دال، جدن۔ قلقلہ کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو جنبش دینا، یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کہیں آواز کو پکڑنا پھر چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ، اور یہ صرف ان 5 حرفوں پر ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور حرف پر نہیں ہوگا۔ جب یہ ساکن ہوں گے یا کسی آیت کے اینڈ میں آ رہے ہوں گے وقف کی صورت میں تو ہم ان کی آواز قلقلہ نکالیں گے، قلقلہ کر کے نکالیں گے۔ اب جب ہم مشق کریں گے انشاءاللہ ہم قلقلہ کی پریکٹس بھی کریں گے، حمزہ اور عین کے اندر جو فرق ہے ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ چلیں ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، اور جہاں پر قلقلہ آئے گا وہاں پر ہم قلقلہ بھی کریں گے
اور ساتھ ایکسپلین بھی کریں گے کہ یہ کلکلا کی آواز ہے اور یہ کیسے نکلتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں با کے اوپر جزم آ گیا ہے۔ جب کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف کلکلا ساکن ہوں گے یا وقف کی صورت میں آئیں گے تب یہ ساکن ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ ساکن تو ہو رہا ہے، اب کلکلا کیسے ہوگا؟ اب یہ آواز سماعت فرمائیں۔ اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لینا ہے۔ جب تک یہ یاد نہ ہو آپ نے آگے کوئی دوسرا سبق نہیں پکڑنا، اس کو نہیں یاد کرنا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر با اب دیکھیں ساکن والا حرف اپنے ما قبل حرف متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ زبر با اب یہاں پہ دیکھیں آواز کو ہم پکڑیں گے، پکڑ کے جب چھوڑیں گے تو اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ اب یہ حمزہ زبر با اب پکڑ لیا، چھوڑا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب اب آگے ہے حمزہ زبر تا اب یہاں پر ایسے آواز نہیں نکالیں گے۔ حمزہ زیر تا حمزہ پیش تا آپ نے جب یہ سپیلنگ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ آوازیں جو ساؤنڈز ان کی نکلیں گی آپ نے وہ ساؤنڈز ریپیٹ کرنی ہے۔ جب آپ یہ آوازیں ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے آوازیں، تو یہی آوازیں آپ کو آگے جا کر کام آئیں گی۔ آگے ہے حمزہ زبر سا حمزہ زیر سا حمزہ پیش سا اب یہاں پہ نہیں کریں گے، کلکلا نہیں کریں گے، وداؤٹ کلکلا پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہاں پر آپ سیٹی کی آواز نہ نکالیں۔ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھیں گے یہ تو یہ نکلے گا آگے 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 پھر حروف کلکلا میں سے حرف آ رہا ہے حمزہ زبر جیم اج حمزہ زیر جیم حمزہ پیش جیم اج آگے حمزہ زبر اب یہاں پہ نہیں کریں گے۔ حمزہ زیر حمزہ پیش حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش اب یہاں پہ ہم نے بغیر کلکلا کے پڑھا ہے۔ آگے پھر حروف کلکلا میں سے آ گیا ہے دال، حمزہ زبر دال حمزہ زیر دال آواز کو پکڑ کر چھوڑنا، جنبش دینا، اس کو کہتے ہیں کلکلا۔ حمزہ پیش دال آگے حمزہ زبر دال اب یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زی کی آواز نہ نکلے۔ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لے کے آئیں گے، زبان کی نوک کو، تو یہ نکلے گا دال۔ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر دال حمزہ زیر دال حمزہ پیش دال آگے ہے را، حمزہ زبر را اور حمزہ زیر را کلکلا نہیں کریں گے۔ حمزہ پیش را آگے ہے حمزہ زبر زی کی آواز نکلنی چاہیے یہاں پہ۔ حمزہ زیر زا حمزہ پیش زا حمزہ زبر سین حمزہ زیر سین یہاں پہ کلکلا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے ہم۔ حمزہ پیش سین آگے ہے شین، حمزہ زبر شین حمزہ زیر شین حمزہ پیش شین حمزہ زبر صاد حمزہ زیر صاد حمزہ پیش صاد حمزہ زبر ضاد اب یہاں پہ کلکلا نہیں کریں گے۔ حمزہ زیر ضاد حمزہ پیش ضاد اب پھر یہاں پر کلکلا ہوگا۔
تو ہے قطب، اب تو اس حروف قلقلہ کے اندر ہے حمزہ زبر تو ات، حمزہ زیر تو ات، حمزہ پیش تو ات، ات ات ات۔ آگے ضا، یہاں پہ ذال کی آواز نہ آئے نہ ہی زا کی آواز آئے، ضا موٹا پڑا جائے گا، حمزہ زبر ضا اوز، حمزہ زیر ضا از، حمزہ پیش ضا اوز، اوز از اوز۔ اب ہم نے پڑھنا ہے حمزہ اور عین، جب حمزہ ساکن ہوں گے آئے گا کہیں بھی اور عین ساکن کہیں آئے گا تو ہم نے اس کو کیسے پریکٹس کر کے ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حمزہ کو، حمزہ زبر حمزہ ا، یاد رکھیں جب بھی حمزہ ساکن ہوگا تو اس کی آواز جھٹکا دے کر نکلے گی۔ اب ہم نے یہاں پہ جھٹکا دے کر آواز نکالنی ہے، حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ا، حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او۔ اب ہم عین کو پڑھتے ہیں، حمزہ اور عین دونوں کی آوازیں ڈفرنٹ ہیں، حمزہ جو ہے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوگا، دونوں کا مخرج جدا جدا ہے اور ہم ان کی آوازیں سیم نہیں نکالیں گے۔ اکثر لوگ عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، حمزہ زبر عین آ کر دیتے ہیں، عین کی آواز نہیں نکالتے، حمزہ زبر عین آ، یہ اس طرح کی آواز آنی چاہیے، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین اے، حمزہ پیش عین او، آ اے او۔ یقیناً یہ آپ کو سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم قلقلہ کی مثالیں کچھ دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے، جیسے قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کے اندر، سورۃ الاخلاص میں جب ہم وقف کریں گے کہیں بھی تو قلقلہ کی آواز نکلے گی، قل هو اللہ احد، یہاں پر دیکھیں یہ دال پہ قلقلہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ الصمد، یہاں پر بھی دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، لم یلد لد ولم یولد، دیکھیں لد پر بھی ہوا، ولم یولد پر بھی قلقلہ ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اب یہاں پر دیکھیں کفوا احد پر بھی قلقلہ ہوا۔ اسی طرح آپ سورۃ اللہب کی مثال لے لیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اسی طرح آپ سورۃ الفلق کی مثال لے لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس طرح جہاں کہیں بھی وقف کی صورت میں حروف قلقلہ آئیں گے یا ساکن ہوں گے تو ہم نے قلقلہ کی آواز نکالنی ہے۔ یقیناً یہ آپ کو سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح معنوں کے ساتھ تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔